نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ کل ہم نے فضائل عشرہ ذو الحجہ کے حوالے سے ایک حدیث پڑھی تھی، آج انشاءاللہ اسی اعتبار سے ایک حدیث اور پڑھنی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث مروی ہے، عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من ایام احب الی اللہ ان یتعبد له فیها من عشر ذی الحجہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے نزدیک عشرہ ذی الحجہ سے زیادہ کوئی بھی دن اتنے زیادہ محبوب نہیں ہے کہ اس میں اس کی عبادت کی جائے۔ عبادت کرنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ محبوب ترین دن عشرہ ذی الحجہ کے دن ہے۔ فرمایا یعدل صیام کل یوم منہا بصیام سنتین، کے برابر ہے اس کے ایک دن کا روزہ، عشرہ ذی الحجہ کے ایک دن کا روزہ برابر ہے ایک سال کے روزوں کے۔ وقیام کل لیلۃ منہا بقیام لیلۃ القدر، اور ہر رات کے اندر قیام کا ثواب لیلۃ القدر کے قیام کے ثواب کے برابر ہے۔ اس روایت میں عشرہ ذی الحجہ کے میں عبادت کی ایک اور فضیلت بیان ہوئی کہ اس کے اندر روزے رکھنے کا بہت بڑا اجر و ثواب ہے، اور اس کے اندر اس میں روزانہ کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ ایک سال کا بندہ روزہ رکھتا ہے، اور اسی طرح اس میں قیام کرنا، اس کی راتوں میں قیام کرنا لیلۃ القدر میں قیام کرنے کے برابر ہے۔ اسی طرح ایک حکم اس کے حوالے سے یہ ہے کہ عشرہ ذی الحجہ میں سے پہلے فرمایا ناخن کاٹنے اور ناخن اور بال کاٹنے کا کیا حکم ہے؟ اذا رأیتم ہلال ذی الحجہ، کہ جب تم دیکھ لو ذی الحجہ کا چاند، واراد احدکم ان یضحی، اور تم میں سے کوئی ارادہ کرے کہ اس نے قربانی کرنی ہے، فلیمسک عن شعرہ واظفارہ، تو اس کو چاہیے کہ وہ رک جائے اپنے بالوں سے اور اپنے ناخن سے۔ تو یہ ایک حکم بیان ہوا ہے کہ اگر کسی شخص کا قربانی کا ارادہ ہے تو وہ ان 10 دنوں میں اپنے ناخن اور بال نہ کاٹے اور ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچائے۔ تو کوشش کی جائے کہ چاند دیکھنے سے پہلے ان تمام حوادث سے فارغ ہو جایا جائے۔ اور علماء فرماتے ہیں کہ جو شخص قربانی کی استطاعت نہ بھی رکھتا ہو تو وہ بھی اگر یہ عمل کرے گا تو انشاءاللہ اس کو بھی اس کا ثواب اور اجر ضرور ملے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا مرکب اضافی کا ٹاپک چل رہا تھا، اس کو تھوڑا سا ریوائز کر کے پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ مرکب اضافی کسے کہتے ہیں؟ کہ ایک دو اسموں کا ایسا مجموعہ جس میں ایک اسم کی اور دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہوتی ہے، ایک اسم کی دوسرے اسم کی طرف نسبت دی جا رہی ہوتی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے۔ پھر دوسری بات ہم نے مرکب اضافی میں یہ پڑھی کہ مرکب اضافی کے دو اجزاء ہوتے ہیں، ایک مضاف اور دوسرا مضاف الیہ۔ مضاف اس کو کہتے ہیں جس کی نسبت کی جا رہی ہوتی ہے، جیسے لڑکے کی کتاب میں کتاب کی نسبت کی جا رہی ہے تو کتاب کیا ہے؟ مضاف ہے، اور لڑکے کی طرف نسبت کی جا رہی ہے تو ہم کہیں گے کہ یہ مضاف الیہ ہے۔ پھر تیسری بات ہم نے کل یہ پڑھی تھی کہ اردو میں مضاف الیہ پہلے اور مضاف بعد میں آتا ہے، جبکہ عربی میں اس کے برعکس ہوتا ہے۔ عربی میں کیا ہوتا ہے کہ مضاف پہلے اور مضاف الیہ بعد میں آتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جب بھی ہم مرکب اضافی کا ترجمہ کریں گے تو ہمیں الٹا ترجمہ کرنا پڑے گا، برعکس ترجمہ کرنا پڑے گا۔ پھر اس کے بعد ہم نے کچھ قواعد پڑھے تھے مضاف اور مضاف الیہ کے۔ تو مضاف کے قواعد میں ہم نے سب سے پہلی بات یہ پڑھی تھی کہ مضاف پر کبھی ال داخل نہیں ہوتا، لام تعریف جسے کہتے ہیں، معرفہ بنانے کے لیے جو ال لگایا جاتا ہے وہ بھی کبھی داخل نہیں ہوتا، اور دوسرا یہ کہ مضاف پر کبھی تنوین بھی نہیں آتا۔ یہ ہمیشہ کے قواعد ہیں، اس میں یعنی ایکسیپشن نہیں ہوتی کہ مضاف پر ال آ جائے یا تنوین آ جائے تو وہ مضاف ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کے بعد ایک ہم نے یہ بات بھی پڑھی تھی کہ مضاف تینوں حالتوں میں ہو سکتا ہے، رفع نصب جر
جبکہ مضاف الیہ صرف حالت جر میں ہوتا ہے. تو تیسرا قاعدہ اہم یہ ہے کہ مضاف الیہ کے قواعد میں کہ مضاف الیہ ہمیشہ حالت جر میں ہوگا اور اس کے اوپر ال بھی لگ سکتا ہے اور تنوین بھی آ سکتی ہے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ایگزامپلس دیکھی تھی کہ اللہ کی کتاب، ہمیں اس کا ترجمہ کرنا تھا تو پہلے کتاب کا ہم نے ترجمہ کیا اور پھر لفظ اللہ کا ہم نے دیکھا. تو کتاب اس کے اندر ال بھی نہیں لگایا، تنوین بھی لگایا، کتابو. اور اللہ، لفظ اللہ جو ہے وہ حالت جر میں آیا کیونکہ یہ مضاف الیہ بن رہا ہے، تو بنا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب. صحیح ہے. اس طرح یہ تمام ہم نے اس کی مثالیں دیکھی تھی. پھر اس کے بعد ہم نے ایک بات یہ پڑھی کہ حالت کو جاننے کے لیے یعنی حالت کی پہچان کیسے ہو، اس کے لیے ہم مضاف کو دیکھیں گے کہ مضاف کون سی حالت میں، جس حالت میں مضاف ہوگا اسی حالت میں ہم کہیں گے کہ یہ مرکب اضافی اس حالت میں ہے. اور وسعت کو پہچاننے کے لیے ہم مضاف الیہ کو دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ معرفہ ہے یا نکرہ ہے، اس کی پہچان مضاف الیہ سے ہو رہی ہوگی. یہ ہم نے پھر اس کی کچھ مثالیں دیکھی تھی. اچھا ایک بات کلیئر کر لیں، کل یہ سوال آ بھی رہا تھا تو یہ بات رہ گئی تھی، بلکہ تھوڑی کنفیوژن ہو گئی تھی اس میں، کہ اس کو قاعدے کے طور پہ ہی لکھ لیں کہ ہم نے یہ بات پڑھی تھی جملہ اسمیہ میں کہ مبتدا اور خبر، مبتدا عام طور پہ معرفہ ہوتا ہے، خبر عام طور پہ نکرہ ہوتی ہے. لیکن اس میں ہم نے اس وقت بھی یہ بات پڑھ لی تھی کہ کچھ استثناءات اس میں موجود ہوتے ہیں. تو ایک استثناء تو ہم نے اس ٹائم پڑھا تھا کہ خبر اگر ایسی کوئی چیز ہو جو صفت نہیں بن سکتی تو وہ پھر ہم اس کو معرفہ لا سکتے ہیں. اور دوسری ایک بات یہ بھی نوٹ کر لیں کہ اگر مبتدا یا خبر مرکب اضافی ہوں مبتدا یا خبر اگر مرکب اضافی ہوں تو بھی برعکس آ سکتے ہیں. تو مبتدا نکرہ اور خبر معرفہ آ سکتی ہے. صحیح ہے. کل ہمارے پاس کچھ مثالیں آ رہی تھی جس کے اندر ہم خبر جو تھی وہ معرفہ بن رہی تھی تو یہ ایک اشکال پیدا ہو رہا تھا. تو اس کے لیے یہ قاعدہ لکھ لیں کہ مبتدا خبر مرکب اضافی ہو تو مبتدا نکرہ بھی آ سکتا ہے بعض صورتوں میں، اسی طرح خبر بھی معرفہ آ سکتی ہے. لاسٹ والی کون سی بات ریپیٹ کرنی ہے؟ یہ ہم نے دیکھا تھا کہ حالت اور وسعت پہچاننے کے لیے ہم نے یہ بات سمجھی کہ چونکہ ولد المعلمی، جب بھی آپ لوگ میسج کریں تو اس کو ڈائریکٹ کر کے میسج کریں، ایوری ون پہ میسج نہ کریں. ولد المعلمی، اب اس کے اندر کیا ہے، اس ولد مضاف ہے کیونکہ اس کے اوپر نہ ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے، اور معلم یہ کیا ہے، مضاف الیہ ہے کیونکہ اس کی حالت جر میں بھی ہے. صحیح ہے. اب اگر ہم کہیں کہ اس کے ولد نکرہ ہے یا معرفہ ہے تو ہمیں اس کو پہچاننے کا کوئی طریقہ نہیں ہے، نہ ہی اس کے اوپر ال ہے اور نہ ہی تنوین ہے جس سے ہم پہچان سکیں کہ یہ نکرہ ہے یا معرفہ ہے. تو اس کی پہچان کے لیے ہم نے یہ قاعدہ پڑھا تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ مضاف الیہ کیسا ہے. مضاف الیہ معرفہ ہے تو ہم یہ کہہ دیں گے کہ یہ جو مضاف ہے اس کو بھی ہم کہہ دیں گے کہ یہ بھی معرفہ ہے، پورا یہ معرفہ ہو گیا. اسی طرح رفع نصب جر، رفع اس کی حالت کیا ہے، اس مرکب اضافی کی حالت کیا ہے، اس کو ہم کیسے پہچانیں گے؟ آواز نہیں آ رہی ہے کیا؟ آواز آ رہی ہے؟ جی آواز آ رہی ہے، اس کو آواز نہیں آ رہی ہے اپنے مارکس مائک وغیرہ دیکھ لیں، سیٹ کر لیں. جی تو ہم دوسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ معلمی جو ہمیشہ حالت جر میں ہے تو ہم اس سے تو پہچان نہیں سکتے.
کہ یہ مرکب اضافی رفع نصب جر ہے، تو اس کی پہچان کے لیے ہم دیکھیں گے کہ یہ مضاف کون سی حالت میں، جس حالت میں مضاف ہوگا اس حالت میں ہم کہیں گے کہ یہ رفع نصب جر ہے۔ جی ابھی تک ہم نے کوئی نئی بات نہیں پڑھی، ابھی تک ہم نے کل والی باتیں ہی ریپیٹ کی ہیں۔ بس ایک بات ہم نے اضافی یہ پڑھی ہے کہ جو مبتدا یا خبر اگر مرکب اضافی بن کے آ رہے ہوں تو وہ مبتدا نکرہ اور خبر معرفہ آ سکتی ہے۔ یہ کل کا قاعدہ دیکھا تھا۔ اچھا یہ ایوری ون پہ چیٹ نہ کریں، جب بھی میسج کریں تو اس میں فقہ اکیڈمی سلیکٹ کر کے پھر اس کے بعد میسج کریں۔ اچھا، یہ ہو گئے ہمارے کل والے قواعد۔ اب آج ہمیں مزید مرکب اضافی کے کچھ قواعد پڑھنے ہیں انشاءاللہ۔ مرکب اضافی کے مزید قواعد میں ایک بات ہمیں یہ پڑھنی ہے کہ ابھی ہم نے کیا پڑھا کہ ایک مضاف اور ایک مضاف الیہ کے اعتبار سے ہم نے پڑھا، جیسے لڑکے کی کتاب، ٹھیک ہے، لڑکے کی کتاب، مسجد کا دروازہ، صحیح ہے۔ اب اس میں کیا تھا، ایک مضاف تھا اور ایک مضاف الیہ تھا، لیکن ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا، ہمیشہ ایسا ہی نہیں ہوتا کہ ایک ہی مضاف اور ایک ہی مضاف الیہ ہو، یہ ضروری نہیں ہے، بلکہ بعض اوقات مضاف اور مضاف الیہ دو دو بن رہے ہوتے ہیں، جیسے اللہ کے گھر کا دروازہ، ٹھیک ہے۔ اب اس میں کیا ہے، دروازہ یہ بن رہا ہے مضاف، اس کی نسبت کی جا رہی ہے گھر کی طرف، تو گھر کیا بن گیا، مضاف الیہ، گھر بن گیا مضاف الیہ، لیکن گھر خود بھی مضاف بن رہا ہے اور اس کی نسبت کی جا رہی ہے اللہ کی طرف، تو یہاں بن گیا اللہ مضاف الیہ، صحیح ہے۔ تو اب اس کے اندر کیا ہو گیا، دو مضاف الیہ ہو گئے اور دو مضاف ہو گئے، مضاف بھی دو ہو گئے اور مضاف الیہ بھی دو ہو گئے، صحیح ہے۔ واضح ہے یہاں تک بات، یہاں تک بات واضح ہے کہ مضاف اور مضاف الیہ بعض اوقات ایک سے زیادہ بھی آ رہے ہوتے ہیں۔ لیکن کل تک ہم نے جو پڑھ رہے تھے اس میں ایک مضاف تھا ایک مضاف الیہ تھا، ٹھیک ہے، لیکن یہ ہمیشہ ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ کے گھر کا دروازہ، اب دیکھیں دروازے کی نسبت گھر کی طرف ہے تو مضاف ہو گیا دروازہ اور گھر ہو گیا مضاف الیہ، اور گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہے تو گھر ہو گیا مضاف اور اللہ، لفظ اللہ ہو گیا مضاف الیہ، صحیح ہے۔ تو مضاف اور مضاف الیہ ایک سے زیادہ ہو سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا ہوگا ایسی صورت میں کہ جب ایک سے زیادہ ہوں گے تو ہمیں ترجمہ کیسے کرنا ہے، ترجمہ تو ہم نے الٹا ہی کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ ترجمہ کیسے کرنا ہے، ہمیشہ ترجمہ الٹا ہوگا۔ سب سے پہلے، جی پوچھے سوال، سب سے پہلے دروازے کا ترجمہ، دروازہ کیا ہے، نہیں پہلے مضاف، اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے نا، اردو میں پہلے مضاف الیہ آتا ہے، اللہ کی نسبت تو کسی کی طرف نہیں ہو رہی، گھر کی نسبت اللہ کی طرف ہو رہی ہے، صحیح۔ دروازے کا ترجمہ کیا ہو گیا، باب، اب باب کیا بن رہا ہے، اس ترکیب میں باب کیا بن رہا ہے، مضاف بن رہا ہے۔ مضاف کا ایک قاعدہ ہے کہ اس کے اوپر ال نہیں آ سکتا، دوسرا قاعدہ تنوین نہیں آ سکتا، تو ہم نے ال سے بھی بچا لیا اور تنوین سے بھی بچا لیا، کیا کر دیا اس کو، بابو، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے گھر، گھر کا عربی میں کہتے ہیں بیت، ٹھیک ہے۔ اب بیت مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے، آواز صحیح ہے، آپ اپنا موبائل چیک کر لیں، صحیح ہے، بیت، اب بیت کیا ہے، مضاف بھی ہے اور مضاف الیہ بھی ہے،
تو مضاف ہے، اس کا مطلب ہے اس کے اوپر ال بھی نہیں آ سکتا اور تنوین بھی نہیں آ سکتی، اور مضاف الیہ ہے، اس کا مطلب ہے حالت جر میں ہوگا، تو کیا ہو گیا بیتی، کیا ہو گیا بیتی، بابو بیتی۔ اب اس کے بعد آخر میں کیا ہے، لفظ اللہ ہے اور وہ حالت جر میں آئے گا، بابو بیت اللہ، کیا مطلب ہو گیا، اللہ کے گھر کا دروازہ۔ جی باب اگر کوئی اور اس کے، ابھی ہم نے ویسے اس کو رفع میں لکھا ہے، اس کو نصب اور جر میں بھی اگر کسی وجہ سے نصب میں بھی ہو سکتا ہے، جر میں بھی ہو سکتا ہے، ابھی ہم نے اس کو ویسے ہی رفع میں لکھا ہے۔ اگر اس سے پہلے کوئی ایسی علامت ہوتی جس سے جر میں جا رہا ہوتا، یا کوئی ایسی علامت ہوتی جس سے نصب میں جا رہا ہوتا، تو ہم وہ لکھ رہے ہیں، جیسے مثال کے طور پہ انا بابا بیت اللہ، صحیح ہے، عظیم، ٹھیک ہے۔ انا، انا کا انا یہ عمل کرتا ہے کہ اپنے اسم کو حالت نصب میں لے جاتا ہے، تو انا کی وجہ سے یہ جو انا کا اسم بن رہا ہے پورا، یہ حالت نصب میں آ گیا، اور عظیم یہ اس کی خبر ہو گئی جو حالت رفع میں، تو بے شک اللہ کے گھر کا دروازہ عظیم ہے، ٹھیک ہے۔ شہر کے مدرسے کی طالبات، صحیح ہے۔ اب اس میں کیا ہے، طالبات اس کی نسبت ہو رہی ہے مدرسے کی طرف، مدرسے کی نسبت ہو رہی ہے شہر کی طرف، دو مضاف اور دو مضاف الیہ، نہیں انا کے بعد لازمی نہیں ہے، ایکسکلیمیشن مارکس لازمی نہیں ہے اس میں، شہر کے مدرسے کی طالبات، تو اس کا کیا ترجمہ ہو جائے گا، سب سے پہلے طالبات کا ترجمہ کریں گے، طالبات، اب یہ مضاف ہے تو مضاف کے اس کے اندر قاعدے لگ جائیں گے، نہ ہی اعلیٰ آئے گا نہ ہی تنوین آئے گی، طالباتو، اب اس کے بعد مدرسہ، اب مدرسے کا ترجمہ ہوگا مدرسۃ، اب یہ چونکہ مضاف الیہ بن رہا ہے تو اس لیے حالت جر میں ہوگا مدرستی، اور شہر کو عربی میں کہتے ہیں بلدن، کیا ہو گیا البلدی، طالبات مدرسۃ البلدی، شہر کے مدرسے کی طالبات۔ صحیح ہے یہاں تک کوئی کوشچن، یہ قاعدہ کلیئر ہو گیا سب کو؟ صحیح ہے، اچھا اب دوسرا ایک قاعدہ ہم نے پڑھنا ہے، ایک ذیلی قاعدہ ہے، وہ ہم نے پڑھا تھا کہ سب سے پہلے ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ غیر منصرف اسما حالت جر میں زبر کے ساتھ آتے ہیں، زیر قبول نہیں کرتے، صحیح ہے، زیر قبول نہیں کرتے، یہ ہم نے بات پڑھی تھی، سب سے پہلے ایک قاعدہ پڑھا تھا کہ غیر منصرف اسما کی کیا حالت ہوتی ہے، مساجدو، مساجدہ، مساجدہ، حالت رفع نصب جر میں مساجد مساجدہ، ٹھیک ہے، یہ ہم نے سب سے پہلے قاعدہ پڑھا، پھر اس کے بعد ہم نے اس کی پہلی ایک ایکسیپشن پڑھی، البلدی میں ال لگانا ضروری نہیں ہے، لیکن جب یہاں پہ ہم نے کسی کا لفظ کا اضافہ نہیں کیا تو اس لیے ال لگا دیا، صحیح ہے، اچھا یہ ہم بات کر رہے تھے غیر منصرف اسما کی نا، تو یہ ہم نے حالت جر میں زیر قبول نہیں کرتے عام طور پہ، لیکن اس کے اس ٹائم ہم نے پڑھی کہ دو اس کے استثناءات ہیں، پہلا ہم نے استثناء پڑھا
ال لگانے کی صورت میں قبول کر لیتے ہیں. ال لگانے کی صورت میں جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. صحیح یاد آ گیا یہ قاعدہ؟ یہ والا قاعدہ سب کو یاد آ گیا؟ پہلے یہ والا قاعدہ کہ غیر منصرف اسما حالت جر میں زبر کے ساتھ آتے ہیں، زیر کے ساتھ نہیں آتے. یہ والی بات یاد آ گئی سب کو؟ اور پھر اس کے بعد اس کی پہلی ایکسیپشن جو ہم نے پڑھی تھی کہ ال لگانے کی صورت میں جر میں بھی زیر آ جاتا ہے، جیسے المساجد، المساجدہ اور المساجدی. جی سب کو یاد آ گئی یہ بات؟ اس کا دوسرا استثناء ابھی ہم پڑھ رہے ہیں. دوسرا یہ ہے استثناء اس کا ہے کہ مضاف آنے کی صورت میں غیر منصرف اسما مضاف بننے کی صورت میں بھی زیر قبول کر لیتے ہیں. حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. اگر مضاف بنے گا تو پھر یہ زیر قبول کر لے گا. جیسے اللہ کی مساجد کے دروازے. صحیح ہے. دروازوں کا ترجمہ ابواب. ابواب مساجد اللہ. ابواب مساجد اللہ. اب یہ مساجدی ہے، اصلاً کیا ہونا چاہیے تھا؟ یہ غیر منصرف ہے تو مساجدہ ہونا چاہیے تھا، لیکن یہاں پر یہ مضاف بن رہا ہے. مضاف بن رہا ہے تو اس وجہ سے ہم یہاں پہ اس نے زیر قبول کر لیا. ٹھیک ہے، حالت جر میں ہے تو اس لیے اس نے یہاں پہ زیر قبول کر لیا. جی سمجھ کیا نہیں آیا اس میں؟ پہلے یہ بتائیں کہ آپ کو پرانی باتیں یاد ہیں کہ غیر منصرف اسما اور ال لگانے کی صورت والی، تو پھر اس کے بعد یہ والی بات بھی انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گی. صحیح ہے. تو یہ دوسرا قاعدہ لکھ لیں، مضاف بننے کی صورت میں زیر قبول کر لیتے ہیں. صحیح ہے. کوئی کوشچن ہے تو کر سکتے ہیں، پھر آگے چلتے ہیں انشاءاللہ. مسجد نہیں، جمع میں ہے نا مساجد. مساجد تو جمع میں ہے، ال تو اس پہ لگ ہی نہیں سکتا نا. ال تو مضاف پہ لگا ہی نہیں سکتے. مضاف کے اوپر ال اور تنوین آ ہی نہیں سکتا. اس بات کو آپ لوگ پکا ٹھکا لکھ لیں کہ مضاف پر ال اور تنوین نہیں آ سکتا، اور مضاف الیہ حالت جر کے علاوہ کسی اور حالت میں نہیں ہو سکتا. صحیح ہے. تو ابھی آسان سی باتیں ہو گئی. ایک اور قاعدہ مضاف مرکب اضافی کا، ایک اور قاعدہ. ابھی ہم نے یہ بات پڑھی کہ مضاف سے تنوین گرا دیتے ہیں ہم، مضاف کے اوپر تنوین نہیں آتی. لیکن یہ چلتا ہے، کب چلتا ہے؟ کسی یا کچھ کا اضافہ نہیں. اس میں نکرہ ہے کہاں پر؟ اس جملے میں لفظ اللہ تو معرفہ ہے نا، اور اسی کا اعتبار ہوگا. لفظ اللہ کا اعتبار ہوگا، مضاف الیہ آخر میں آیا نا تو اس کا اعتبار ہوگا. مضاف سے تنوین نہیں گراتے تو تنوین کس پر آ رہی ہوتی ہے؟ واحد میں آ رہی ہوتی ہے نا. جیسے قلم، قلمن، قلمن. اب تنوین تو اس کے اوپر آتی ہے واحد میں. تسنیہ اور جمع میں تنوین نہیں آتی. تو تسنیہ اور جمع کا قاعدہ کیا ہے؟ تسنیہ اور جمع میں مضاف کیسے بنتا ہے؟
مضاف الیہ کا تو مسئلہ نہیں ہے، مضاف الیہ تو جیسے ہوتا ہے ویسے ہی آ جاتا ہے. مضاف کیسے بنایا جاتا ہے تثنیہ اور جمع میں، اگلا ہمارا موضوع یہ ہے. نہیں لازمی نہیں ہے، مضاف الیہ ہمیشہ معرفہ ہو یہ ہونا ضروری نہیں ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے. جی اور کوئی سوال ہے؟ اس پہ آ جائیں ہم. جی دیکھ لیں. جی پوچھیں. جی چیٹ ایوری ون میں نہ کریں، میسج کرتے وقت ایوری ون ہٹا دیں اس کو، پھر اکیڈمی سلیکٹ کر کے پھر میسج کریں. جی کوئی کوشچن ہے تو کر لیں، میں پھر میں آگے چلتا ہوں. تنوین نہیں آتا. جی معذرت یہ غلط لکھ دیا. تنوین نہیں آتا لکھنا تھا میں نے. مضاف جملے کو اگر لکھا ہے کسی نے تو کاٹ دیں. مضاف سے تنوین گرا دیتے ہیں، یا ہم کہتے ہیں مضاف پر تنوین نہیں آتا، تو یہ اصل بات ہے. ٹھیک ہے بس شکریہ. اچھا یہ ہوتا ہے لیکن جو میں نے غلطی سے لکھ دیا تھا. اچھا یہ اب تسنیہ اور جمع کے نون کا کیا قاعدہ ہوگا؟ تو آسان بات ہے کہ جب مضاف تسنیہ یا جمع آئے تو اس کا نون گرا دیتا ہے. اس میں تنوین تو ہوتا نہیں، تو اس میں ہم نون گرا دیتے ہیں. کون سا نون گرا دیتے ہیں؟ جیسے کیا صیغے ہوتے ہیں؟ مسلمون، مسلمین، مسلمین. ٹھیک ہے یہ ہو گیا جمع والے صیغے. اور تسنیہ میں مسلمانی، مسلمینی اور مسلمینی. ٹھیک ہے یہ جو نون ہے نا آخر میں، یہ نون یہ نون یہ نون یہ نون، یہ نون جب مضاف بنتا ہے نا، جب تو مضاف بنتا ہے تو یہ نون ہم گرا دیتے ہیں. صحیح ہے. اب گرا دیتے تو پھر کیسے پڑھیں گے؟ تو اس کی ہم مثالیں دیکھتے ہیں. مثال کے طور پہ مکان کے دونوں دروازے صاف ہیں. ٹھیک ہے. اب
اس کے اندر یہ مصاف ہے، یہ تو ہو گیا خبر نا، یہ پورا بن رہا ہے مبتدا بن رہا ہے جو اصلاً مرکب اضافی ہے. تو کیا بن رہا ہے؟ مکان کے دونوں دروازے. دروازے، دروازے کو عربی میں کیا کہتے ہیں؟ باب. صحیح ہے. تو دو دروازے ہو گئے تو کیا ہو گیا؟ بابانی. بابانی. اور مکان بیت. ٹھیک ہے. بابان البیتی. بابان البیتی اس کا ترجمہ ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے کیا قاعدہ پڑھا کہ نون گرا دیتے ہیں. نون گرا دیا تو کیسے بن گیا؟ بابل بیتی. بابل بیتی. اور پھر اس کے بعد ہم اس کی خبر لے آئیں گے نظیفانی. بابل بیتی نظیفانی. بابل بیتی نظیفانی. ٹھیک ہے. تو یہ والے دونوں الف جو ہیں یہ نہیں پڑھے جائیں گے، اس با کو ڈائریکٹ ہم ملائیں گے لام سے نا. بابل بیتی. ٹھیک ہے. اب ہم اس کو آتے ہیں تسنیہ میں. ان بابینل. جی پوچھیں. بیتی نظیفانی. وہ تو مضاف نہیں بن رہا نا. نظیفانی کا جو نون ہے وہ مضاف نہیں بن رہا، تو وہ تو اپنی جگہ باقی رہے گا، وہ تو خبر بن رہی ہے. صحیح ہے. جو نظیفانی کا جو نون ہے وہ تو خبر بن رہی ہے، اس کا نون اپنی جگہ باقی رہے گا. ہم نے کہا مضاف کا نون گرائیں گے، مضاف کا نون گرا دیں گے. تو با، اب یہاں کیا آیا؟ با بئی. اب کیا ہو جائے گا؟ ان با بئی البیتی نظیفانی. ٹھیک ہے. ان کی وجہ سے یہ تسنیہ میں یہ نصب میں چلا گیا، اور نظیفانی اس کی خبر ہے، وہ اپنی جگہ حالت رفع میں ہی رہی. تو اب کیا ہو گیا؟ با بیل بیتی. اب یا کے اوپر بھی ساکن ہے اور لام کے اوپر بھی ساکن ہے، الف تو ہم نے ویسے بھی نہیں پڑھنا. ٹھیک ہے. تو اب اس کو پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا؟ اس کو پڑھنے کا طریقہ ہوگا کہ جب بھی دو ساکن جمع ہوتے تو ہم زیر دے کے عام طور پہ ملاتے ہیں. تو کیا ہو گیا؟ با بیل بیتی. ان با بیل بیتی نظیفانی. کیا بنا؟ ان بابیل بیتی نظیفانی. بے شک مکان کے دونوں دروازے صاف ستھرے ہیں. ٹھیک ہے. اب آتے ہیں اس کی طرف، جمع کی طرف. جمع میں ہم لکھتے ہیں ترجمہ. یہ لاسٹ والی کون سی؟ دیکھیں ہم نے یہ بات سمجھی. قاعدہ تو یہ ہے نا. قاعدہ یاد کریں پہلے کہ جب بھی مضاف تسنیہ یا جمع آئے گا تو ہم اس میں سے نون جو ہوتا ہے اس کو ہم گرا دیتے ہیں. ٹھیک ہے. اب نون تسنیہ میں رفع والا بھی ہو سکتا ہے، نصب والا بھی ہو سکتا ہے، جر والا بھی ہو سکتا ہے، کوئی سا بھی ہو سکتا ہے. ہم اس کو گرا دیں گے جب بھی وہ مضاف بن رہا ہوگا. تو پہلے ہم نے تسنیہ کی مثال دیکھی رفع میں، تو ہم نے یہاں سے بانی سے گرا دیا تو کیا بن گیا؟ بابل بیتی. ٹھیک ہے. لیکن اس کو الف لکھنا لازمی ہے ورنہ وہ واحد بن جائے گا. اگر ہم نے الف بھی گرا دی، لکھنے سے بھی گرا دیا تو وہ بن جائے گا. جی میں اس کا رپلائی بعد میں کرتا ہوں. ان با بین المسجد بیتی. اب یہ با بین، اب یہ نون یہاں سے گرا دیا تو کیا ہو گیا؟ با بیل. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ با بئی ہو گیا، پھر با بئی کے دو ساکن جمع ہوئے تو یا ہم نے اس کو کسرہ دے کر ملا دیا آگے، یعنی زیر دے کر آگے ملا دیا تو کیا ہو گیا؟ با بیل بیتی نظیفانی. ٹھیک ہے. اب کلیئر ہوا؟
اس کے بعد کر دیں مسجدوں کے مسلمان سچے ہیں. ٹھیک ہے, سچے ہیں یہ ہو گئی خبر. مسجدوں کے مسلمان یہ ہو گئی, کیا ہوگا, مبتدا جو بن رہا ہے مرکب اضافی. صحیح ہے. مسلمان یہ ہو گیا مضاف, اور مسجد ہو گئی مضاف الیہ. تو مسلمان کیا ہو جائے گا, المسلمون ہوتا ہے نا, تو یہاں پہ چونکہ مضاف بن رہا ہے تو ال بھی نہیں لگا سکتے ہم, تو کیا ہو جائے گا مسلمون. مسلمون المساجدی, مسلمون المساجدی صادقون. ٹھیک ہے, مسلمون المساجدی صادقون. اب ہم نے کیا کہا کہ نون گرانا ہے, ہم نے تین نون ہم نے گرا دیا, تو کیا بن گیا, کیا بچا پیچھے, مسلم المساجدی صادقون. مسلم المساجدی صادقون. یہ مبتدا اور خبر, دیکھیں مبتدا اور خبر تو آنی پڑے گی, ورنہ جملہ کیسے کمپلیٹ ہوگا. اگر ہم مبتدا اور خبر نہیں لائیں گے تو جملہ کمپلیٹ نہیں ہوگا نا, اس وجہ سے مبتدا اور خبر لانی پڑتی ہے. لیکن اس کو بتانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ آپ اس کو تجزیہ جتنا جلدی تجزیہ کرنا سیکھ لیں گے کہ اس کے اندر کیا خبر ہے کیا مبتدا ہے, تو اس پہ زیادہ آسانی ہو جائے گی, پھر ترجمہ کرنا بھی آسان ہوگا انشاءاللہ نا. اس کو اب ہم کر دیں انا لگا دیں اس سے پہلے. صحیح ہے, مسلمینا کیا ہو جائے گا, ان مسلمی مساجدی. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آگے سعودی خونہ آ جائے گا ویسے ہی. تو مسلمین المساجدی میں کیا کرنا ہے, نون گرا دینا ہم نے, تو کیا بن گیا, ان مسلم المساجدی. اس کے اندر سے یہ یا پڑھا نہیں جائے گا, لکھا جائے گا, پڑھا نہیں جائے گا. جمع مکسر میں کون سا قاعدہ جمع مکسر میں, ہم نے تو قاعدہ پڑھا ہی ابھی, اس کا پڑھا ہے نا, جمع سالم, نون جمع سالم اور تسنیہ, اس کا ہم نے قاعدہ پڑھا ہے. تو جمع مکسر کی مثال, مطلب جمع مکسر کی کوئی مثال بتائیں. یہاں پہ دو ساکن نہیں مل رہے نا, اس کے اندر دو ساکن نہیں مل رہے. مسلمی جو یہ والا یا ہے نا, یہ ویسے ہی پڑھا نہیں جائے گا نا, تو میم پہ میم ہے اور اس کے بعد آگے لام ہے, تو ہم اس کو اس طرح ملا کے پڑھیں گے. الف بھی نہیں پڑھا جائے گا, یا بھی نہیں پڑھا جائے گا. ان مسلم المساجدی صادقون, یہ اس کا ترجمہ ہو جائے گا. جی ان کی خبر رفع میں آتی ہے, تو ہم نے اس میں پڑھا تھا نا, جب ان کا چیپٹر پڑھا تھا ہم نے تاکید والا, تو اس میں ہم نے یہ بات پڑھی تھی, ان کا اسم رفع نصب میں آتا ہے, ان کی خبر حالت رفع میں ہوتی ہے. دیکھیں یہ جو قواعد نون والے یہ اس کے ہیں, جمع سالم اور تسنیہ کے قواعد ہیں. صحیح ہے, جمع مکسر میں تو کوئی اس کا وزن ہی نہیں ہوتا, اس لیے اگر کوئی مثال ہے ذہن میں تو مجھے بتا دیں, میں اس کو دیکھ کے میں عرض کر دیتا ہوں. لیکن جو قاعدہ ہے یہ جمع سالم اور تسنیہ کا ہے. جی واؤ کے ساتھ بھی یہ والا معاملہ ہے, واؤ بھی نہیں پڑھ رہے ہم اور یہ بھی نہیں پڑھ رہے. مسلم المساجدی اور مسلم المساجدی, واؤ اور نون یہ اس کو پڑھنے میں, نون پڑھنے لکھنے اور پڑھنے دونوں میں گر جائے گا, واؤ اور یا جو ہے یہ پڑھنے میں نہیں آئیں گے.
क्लियर है? बवाबल कसरी, बवाब कहते हैं अरबी में दरबान को, और कसर कहते हैं महल को। तो बवाबल कसरी का क्या मतलब हुआ? ये सही है यहाँ तक? तो स्क्रीनशॉट लेना है किसी ने तो वो ले सकता है जल्दी से। अच्छा, बवाबल कसरी, महल के दो दरबान, महल के दो दरबान। इसको अगर आप हुमा लगा दें शुरू में, हुमा हो गया मुब्तदा और बवाबल कसरी हो गया उसकी खबर। ठीक है, क्या तर्जुमा हुआ इसका? वो दोनों महल के दरबान हैं। ठीक है, ये यहाँ पे दो आना चाहिए था, ये जो दो आए इसके यहाँ पे इससे पता चल गया, तो इसलिए उर्दू में हम जरूरी है, दोनों जगह लगाना जरूरी नहीं है। वो दोनों महल के दरबान हैं। चाहिए, क्लियर हुआ सबको? अच्छा, अगर किसी को कोई क्वेश्चन है तो वो पूछ सकते हैं। अच्छा, मुझे अब ये बताएं आप लोग के जो हमने पढ़े थे जमाइर मरफुआ मुनफसिला, वो सबने याद कर ली थी जमाइर? दो खबर कैसे हो सकती है? दो खबर कहाँ है इसमें? बवाबल कसरी मुरक्कब इजाफी बन के खबर बन रहा है, दो खबरें नहीं है इसमें, एक ही है। जमाइर मरफुआ मुनफसिला, हुआ हुमाहुम हिया हुमाहुन्ना, अंता अंतुमा अंतुम, अंती अंतुमा अंतुन्ना, अना नाहनु नाहनु। ये सबने याद कर ली थी, नहीं की थी? जी शुरू से रिवाइज कर लेंगे, बस एक चीज हमारी रह गई है। खबर जो है इसके अंदर बवाबल कसरी है, हुमा मुब्तदा है, बवाबल कसरी इसकी खबर है, महल के दरबान ये इसकी खबर है। महल के जो खबर इसका तर्जुमा होगा महल के दो दरबान, अगर हम इसका सिर्फ इसका तर्जुमा करेंगे क्या बनेगा? महल के दो दरबान। और शुरू में हमने मुब्तदा लगाया, वो दोनों महल के दो दरबान है, इस तरह आप लोग कर सकते हैं कि वो दोनों महल के दरबान है, इस तरह भी इसको कह सकते हैं। नहीं नहीं, महल मुब्तदा नहीं होगा, हुमा मुब्तदा है, बवाबल कसरी इसकी खबर है। अच्छा, जमाइर मरफुआ मुनफसिला हमने पढ़ ली थी जी, आज हमने पहली बात ये पढ़ी है कि मुब्तदा या खबर अगर मुरक्कब इजाफी हो तो मुब्तदा नकरा और खबर मारफा आ सकती है। ये इसका शुरू में हमने आगाज ही आज इसी बात से किया। तो खबर जो है वो मुरक्कब इजाफी अगर होगी तो मारफा आ सकती है, जिस तरह खबर अगर ऐसी हो जो सिफत नहीं बन सकती उस टाइम मारफा आ सकती है। इसी तरह एक इसका कायदा ये है कि खबर अगर मुरक्कब इजाफी हो तो भी मारफा आ सकती है। इसी तरह अगर मुब्तदा मुरक्कब इजाफी हो तो वो भी नकरा भी आ सकता है।
تو यहाँ पे इस एतबार से ये मार्फा बन रही है। इसकी एक पीछे एक वजह होती है जिसपे काफी तफसील हो जाएगी इंशाल्लाह, तो फिर अगर कभी मौका मिले तो बाद में कर सकते हैं। ज़माइर मजरूरा मुत्तसिला, ठीक है। बस ये एक छोटा सा चैप्टर, इसको भी इंशाल्लाह कोशिश करते हैं मुकम्मल करने की। अभी 3-4 दिन की अब क्लास नहीं होगी तो इसको इसमें दोहरा दोहरा के इंशाल्लाह दोहरा लीजिएगा, ऐसी ज़्यादा चीज़ें तो हो गई हैं। अच्छा, ज़माइर मजरूरा मुत्तसिला, तो हमने ये बात पढ़ी थी कि ज़माइर दो तरह की होती है, मुत्तसिल और मुनफसिल। मुत्तसिल का मतलब होता है जो मिलकर आए, मुनफसिल का मतलब होता है जो अलहदा अलहदा है। तो इसकी पहली खासियत ये है कि मुत्तसिल होगी यानी यानी उस लफ्ज के साथ मिलकर आएगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि ये मजरूर होगी यानी हालत जर की जगह में ये ज़मीर आ रही होती है, सही है। ये तो इसकी इब्तिदाई बात हो गई। पैटर्न हमारा वही रहेगा जो हमने उस दिन देखा था, वाहिद, तस्निया, जमा, यो इसको आप लिख लें गायब मुजक्कर और गायब मोन्नस। हाजिर मुजक्कर, हाजिर मोन्नस, गायब मतलब थर्ड पर्सन, हाजिर मतलब सेकंड पर्सन, और आखिरी होता है मुतकल्लिम, वो मोन्नस और मुजक्कर दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। तो ये हो गया मुतकल्लिम, ठीक है। अब ज़माइर जो मजरूरा मुत्तसिला है वो कौन सी होती हैं, ये अब आपने याद करना है। इसलिए मैंने शुरू में पूछा कि मरफूआ वाली अगर याद हो गई हो तो इंशाल्लाह फिर कंफ्यूजन नहीं होगी, वरना दोनों चीज़ें एक साथ मिक्स भी हो सकती हैं। तो मरफूआ वाली अलग याद करें और ये भी अलग अलग याद करें। इसका गायब मुजक्कर आता है, उसमें आ रहा था हुआ, ठीक है, उसको इसमें आता है हु या ही, सही है। हु या ही आ रहा होता है। और तस्निया इसका आता है हुमा, और बाद सूरतों में हिमा भी आ रहा होता है। बस याद करने के लिए पहला पहला याद कर लें, हु, हुमा, हुम। बाद सूरत में हिम भी आ रहा होता है, लेकिन बस एक एक याद कर लें। हु, हुमा, हुम, गायब मोन्नस हा, हुमा, हुन्ना, सही है। हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना, हु, हुमा, हुम, हा, हुमा, हुन्ना। गायब की ये 6 हो गई। हाजिर में का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, का, कुमा, कुम, की, कुमा, कुन्ना, और या, ना और ना, से या आ रहा होता है। ये है ज़माइर मजरूरा मुत्तसिला। ये आप ये चूंकि मजरूर है तो मजरूर का मतलब हुआ कि या तो ये मुजाफ इलैह बन रही होगी या फिर ये बन रही होगा हरफ जर के बाद आ रही होगी। या तो ये ज़माइर किसी हरफ जर के बाद आएंगी या फिर ये ज़माइर मुजाफ इलैह बनकर आ रही होंगी, क्योंकि यही दो सूरतें होती हैं जर होने की, सही है। तो ये चूंकि आखिर में आएंगी तो इस वजह से ये वर्ड के साथ मिलकर आ रही होंगी। जैसे बाद सूरतों में खड़ी देर भी आ रही होती है, सही है। जैसे है वलदुहु, इसका क्या मतलब हुआ, उस एक मुजक्कर का लड़का। क्या मतलब हुआ,
उस एक मुजक्कर का लड़का। ठीक है, ये हु जो है ये मुजाफ इले है और वलद क्या है, मुजाफ है। तो हमने पहले उसका तर्जुमा है उस एक मुजक्कर का लड़का। सही है। वलदहू, वलदहुमा। सही है। अगर उन दो मुजक्कर के लड़के, औलादहुमा। ठीक है, औलादहुम, ये सब इस तरह बनता रहेगा। हु हुमाहुम, हा हुमा हुन्ना, का कुमाकुम, की कुमा कुन्ना, या ना। आखिर में या आ रहा होता है बात सूरतों में, तो उसका मतलब होता है जैसे वलदी, वलदी मेरा लड़का। सही है। इसका तर्जुमा हम क्या करते हैं, वहां पे हम कह रहे थे उसमें हमने कहा था यू और ही वगैरह जमाइर इस्तेमाल कर रहे थे। इसका जो तर्जुमा आमतौर पे हो रहा होगा हिस, और जब दो आते हैं तो हम कहते हैं हिस भी हो सकता है और हिम। ठीक है, दियर या दैम। अंग्रेजी में भी जो जमाइर होती है वो तीन तरह की होती है। ठीक है, इसका भी दियर और दैम आ जाएगा, इसका जो तर्जुमा है। और ये हर दोनों सूरतों में, और इसमें दियर और दैम ही आ जाएगा, इसमें भी दियर और दैम आ जाएगा। का हम क्या करेंगे, योर या फिर यू। और ये तमाम हाजिर के सीगों में यही तर्जुमा हो रहा होगा, योर या तर्जुमा हो रहा होगा आर और अस। ठीक है, ये इसके तर्जुमे हो गए। मुअल्लिमतुत तिफलती व मदरसतुहा। क्या मतलब तर्जुमा हुआ इसका, मुअल्लिमतुल तिफला, तिफला सबसे पहले मुजाफ और मुजाफ इलैह बना, मुअल्लिमतुत तिफला। ठीक है, बच्ची की उस्तानी, और फिर वह मदरसतुहा, और वाव का तर्जुमा और उसका मदरसा। ठीक है, बच्ची की उस्तानी और उसका मदरसा। तो ये जमाइर जो है ये मुजाफ के साथ मिलकर लिखी जाती है, इसलिए मुजाफ इलैह बन रही होती है। जैसे रब्बुहु, उसका रब, रब्बुहुमा, उन दोनों का रब, रब्बुहुम, उन सबका रब। सही है। इसी तरह रब्बु का, तुम्हारा रब, रब्बुकुमा, तुम दोनों का रब, रब्बुकुम, तुम सबका रब, रब्बी, मेरा रब, रब्बुना, हमारा रब। ठीक है, इसी तरह रब्बु की, तू एक मुअन्नस का रब। सही है। यहां तक बात क्लियर हो गई।
یہ ایک اور دفعہ بھی اس کو بتا دیتے ہیں. اس کے کچھ مزید بھی کچھ قواعد ہیں اس کے وہ، لیکن وہ پھر ہم اگلی کلاس میں کر لیں گے. ابھی وقت کافی زیادہ ہو گیا ہے، تو بس آج کی کلاس ہم یہیں تک رکھیں گے. اسی کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. ابھی ہم نے پڑھا، کلاس کا وقت بس مکمل ہو رہا ہے، بس اس کو ایک مرتبہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ یہ ضمائر ہیں مجرورہ متصلہ. مجرورہ مطلب یعنی یہ حالت جر میں ہے، اور متصلہ مطلب کہ یہ مل کر آتی ہے. تو اس وجہ سے ہم اس کو کہیں گے کہ یہ مجرورہ متصلہ ہے. مل کر کیسے آتی ہیں؟ یا تو یہ مضاف کے ساتھ مل کر آتی ہیں، یا اس کے ساتھ مل کر آتی ہیں حرف جر کے ساتھ، جیسے بھی، صحیح ہے، علیہ، صحیح ہے. یہ حرف جر کے ساتھ بھی بعض اوقات مل کر آتی ہیں، علیہما. ٹھیک ہے. دوسری بات یہ اس کے وہ کیا ہے، تو وہ آپ لوگ کو لکھنا پڑے گا. یہ کہ کیا اس کے صیغے کیا کیسے بنتا ہے. ہو ہما ہم، کا ہما ہننا، کا کما کم، کی کما کننا، یا نا اور نا. ٹھیک ہے. یہ اس کے صیغے ہیں. اس کو آپ لوگوں نے جس طرح وہ یاد کی تھی مرفوع منفصلہ، اسی طرح آپ نے یہ بھی یاد کرنی ہے کہ کون سا کس کا صیغہ بن رہا ہوتا ہے. پھر ہم اس کو اسی طرح استعمال کر سکتے ہیں. یہ مضاف الیہ بن کے اس کی طرف نسبت کی جا رہی ہوتی ہے. جیسے میری طرف نسبت کی جائے گی تو میں کیا بولوں گا؟ کتابی، میری کتاب. کتابنا، ہماری کتاب. صحیح ہے. جس طرح میں نے رب کے ساتھ میں نے تمام مثالیں لگا کے دکھایا. ربہ، ربہما، ربہم، ربہا، ربہما، ربہن، ربک، ربکما، ربکم، ربی، ربکی، ربکما، ربکن، ربی، ربنا، ربنا. اس کا رب، ان دونوں کا رب، ان سب کا رب. اس طرح آپ اس کے ترجمے کریں گے. صحیح ہے. جیسے ان اللہ ربی و ربکم. ان کی وجہ سے اللہ جو ہے یہ لفظ اللہ یہ حالت نصب میں چلا گیا، ان کا اسم. اور ربی، صحیح ہے، یہ مضاف مضاف الیہ بنا. ربکم مضاف مضاف الیہ بنا. دونوں مرکب اضافی ہیں، اور دونوں مرکب اضافی آپس میں دونوں کے درمیان عطف آ رہا ہے. تو کیا ہو گیا؟ بے شک اللہ میرا رب ہے اور تمہارا رب ہے. ٹھیک ہے. بے شک اللہ میرا رب ہے اور تم سب کا رب ہے. قرآن میں آتا ہے نا، ابوہما صالح. تو خیر ابوہما صالح الگ چیز ہے وہ تو. ابوہما صالح، ہما کا کیا مطلب ہوا؟ ان دو کا والد. ابوہما ان دو کا والد، صالح نیک ہے، ان دو کا باپ نیک ہے. حدیث ہے سید القومی خادمہم. قوم کا سردار، یہ ہو گیا مبتدا. خادمہم ان کا خادم ہے. ٹھیک ہے. قوم کا سردار ان کا خادم ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر کسی کو کوئی کوشچن ہے تو وہ کر سکتے ہیں. میں ایک مرتبہ اوپر سے بالکل آج کے تمام جہاں سے شروع کیا تھا وہ سب سے ریپیٹ کر رہا ہوں. آج ہم نے الحمدللہ کئی سارے قواعد پڑھے ہیں، تو ایک مرتبہ آپ لوگ دہرا لیں گے تو انشاءاللہ ذہن میں پکے ہو جائیں گے. باقی کسی کو کوشچن ہے تو وہ بھی ساتھ ساتھ کر سکتے ہیں. آج ہم نے سب سے پہلا قاعدہ یہ بات پڑھی کہ مبتدا اور خبر بعض اوقات ویسے تو عمومی اس کا قاعدہ یہ ہے کہ مبتدا رفع اور مبتدا معرفہ اور خبر نکرہ ہوتی ہے، لیکن اس کے کچھ استثناءات ہوتے ہیں. ان میں سے ایک استثناء یہ بھی ہے کہ اگر وہ مرکب اضافی بن رہے ہوں تو یہ برعکس بھی ہو سکتا ہے. مبتدا نکرہ بھی آ سکتی ہے، خبر معرفہ بھی آ سکتی ہے. اس کے بعد ہم نے یہ بات پڑھی کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر بار مضاف اور مضاف الیہ ایک ایک ہی ہو، بلکہ بعض اوقات مضاف اور مضاف الیہ ایک سے زیادہ بھی ہوتے ہیں. یہاں پہ تو ہم نے بس 3 کر کے دیکھ لی کہ 2 مضاف اور 2 مضاف الیہ کر لی. یہ زیادہ بھی ہو سکتا ہے، 4 بھی ہو سکتے ہیں، 5 بھی ہو سکتے ہیں. یہ کئی اس میں
پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، بس اسی قواعد کے تحت ہم نے ترجمہ کرنا ہے. جیسے اللہ کے گھر کا دروازہ، اب یہاں پہ کیا تھا، دروازہ گھر کی طرف مضاف تھا اور گھر جو تھا وہ اللہ کی طرف مضاف تھا. تو کیا ہوا، ہم نے دو مضاف الیہ بن گئے، اللہ اور اللہ مضاف الیہ بنا گھر کا، گھر مضاف الیہ بنا دروازہ کا. تو یہ ہم نے اس کا ترجمہ کر لیا. پھر بابو بیت اللہ، بیت مضاف بھی ہے مضاف الیہ بھی ہے، تو اس کے اندر دونوں کے قواعد اپلائی ہوئے. پھر اس کے بعد ہم نے اس کی ایک دو مثالیں اور دیکھی. پھر دوسرا قاعدہ ہم نے یہ دیکھا کہ ال لگانے کی صورت میں غیر منصرف حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں ایک، اور دوسری اس کا استثناء ہے کہ مضاف بننے کی صورت میں بھی حالت جر میں زیر قبول کر لیتے ہیں. تیسری بات ہم نے یہ پڑھی کہ جمع اور تسنیہ کا جو نون ہوتا ہے وہ ہم گرا دیتے ہیں جب وہ مضاف بن کر آ رہے ہوتے ہیں، تو تسنیہ اور جمع کا نون گرا دیتے ہیں. اس کی ہم نے کئی مثالیں دیکھی، مسلمون سے مسلمو، مسلمین سے مسلمی، مسلمانی سے مسلمہ، مسلمین سے مسلمئی، یہ طرح نون اس کے گر جاتے ہیں. پھر اس کی ہم نے کچھ مثالیں دیکھی. پھر اس کے بعد ہم نے ضمائر مجرورہ متصلہ پڑھ لی. یہ الحمدللہ آج کے ہمارے ٹاپکس ہو گئے. تو اگر کسی کو کوئی کوشچن ہو تو یہ جلدی پوچھ لیں، کلاس کا وقت مکمل ہو گیا ہے. باقی لیو اگر کسی کو کوئی کوشچن نہیں ہے تو وہ لیو بھی کر سکتے ہیں. جی لاسٹ، جی آج کا سبق سب کو سمجھ میں آ گیا الحمدللہ. لاسٹ والا کون سا پوچھ رہا ہے؟ جی بس پریکٹس کریں گے تو انشاءاللہ اور باتیں واضح ہوتے ہیں شروع ہو جائیں گی. ابھی تو ایک ساتھ اتنی ساری چیزیں آ گئی نا، تو ایسا لگ رہا ہے کہ شاید مشکل ہے. مشکل نہیں ہے، آسان آسان باتیں ہی ہیں. قوم کا سردار ان کا خادم ہے. سید القوم قوم کا سردار، خادمہم ان کا خادم، قوم کا سردار ان کا خادم ہے. یہ اس کا ترجمہ ہے کمپلیٹ. یہ اور کوئی کوشچن؟